امریکی ڈرون طیارے افغانستان میں دیکھے گئے ہیں۔ نمروز میں اور صوبہ قندھار میں افغان حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی ڈرون طیارے کچھ دنوں سے افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کہ ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے افغانستان کے میڈیا کو یعنی کہ طلوع نیوز کو یہ کہا ہے کہ جو امریکی ڈرونز ہیں انہوں نے افغانستان کی جو ایئر سپیس ہے اس کی وائلیشن کی ہے۔ نیوکلیر دھماکہ کرنا تھا تو پریزیڈنٹ کلنٹن نے آفر کیا ہمیں $5 ارب کہ آپ یہ لے لیں، $5 ارب پیسے دھماکہ نہ کریں۔ خیر میں تو بڑا سپورٹر تھا دھماکے کا شروع سے، اور میاں صاحب نے بھی کہا بتایا کہ سب سے پہلے مشاہد حسین نے کہا تھا کہ دھماکہ ضرور کریں۔ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بولا کہ آپ ایز اے مسلم، آپ چاہے پاکستان میں ہیں چاہے آپ نائجیریا کے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں آپ لوگوں کا کنیکٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ کہاں سے اڑ رہے ہیں؟ اس کا الزام کس پہ لگایا جا سکتا ہے؟ کون سا پڑوسی ملک ہے کہ جس کی طرف افغان حکومت جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے؟ تو پھر پاکستان کے ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، یعنی پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ میں کیا صورتحال ہے، کیا چل رہا ہے؟ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے امریکہ کو کہ وہ ان کی ایئر سپیس استعمال کرتے ہوئے جو افغانستان ہے اس کی سوورنٹی کی خلاف ورزی کرے۔ جدھر ہم کہیں گے نا مسلمان مسلمان مسلمان، ایسے لیٹس سپوز پاکستان میں بھی تو ہندو کمیونٹی ہے، پاکستان میں بھی کرسچن کمیونٹی ہے، وہ کہیں گے یار یہ تو 24 گھنٹے مسلمان مسلمان کرتے رہتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہمارا پاکستان نہیں ہے۔ عام خیال یہی کیا جاتا ہے کہ وہ شاید پاکستان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ امریکی ڈرونز ہیں اور اگر وہ پروازیں کر رہے ہیں، پٹرول کر رہے ہیں جو افغانستان کی ایئر سپیس ہے، تو وہ پروبیبلی وہ پاکستان سے اڑے ہیں۔ اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ افغان طالبان ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کو امپلیکیٹ کر رہی ہے۔ تجارت کی بات ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ، پاکستان سے تو بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن ایز یوزول ہمیشہ کی طرح انڈیا سے جو ہے نا وہ منفی رد عمل آ رہا ہے کہ دہشت گردوں سے کیسے بات ہو سکتی ہے، ہمیشہ جیسے وہ بات کرتے ہیں۔ OIC ہے وہ مجھے بڑا پیارا ایک جملہ یاد آ گیا ڈاکٹر اسرار احمد کا، وہ کہتے ہیں ہماری جو OIC ہے وہ OIC بن کے رہ گئی ہے۔ ایک ایسی صورتحال ہمیں لگ رہی ہے کہ دو ہاتھی جو ہیں، دنیا کے دو بڑے ہاتھی، وہ آپس میں ٹکرانے والے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان دو ہاتھیوں کو ٹکرانے سے روک سکیں، لیکن ہماری جو سرزمین ہے وہ ان دو ہاتھیوں کا میدان جنگ نہیں بننا چاہیے۔ اور آج پاکستان اور چین کے کچھ معاملات کے حوالے سے بات ہوگی، افغانستان کے معاملات کے حوالے سے بات ہوگی۔ بڑی دلچسپ صورتحال بھی ہے، بڑی تشویشناک صورتحال بھی ہے۔ امریکی ڈرون طیارے افغانستان میں دیکھے گئے ہیں۔ نمروز میں اور صوبہ قندھار میں افغان حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی ڈرون طیارے کچھ دنوں سے افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے اڑ رہے ہیں؟ اس کا الزام کس پہ لگایا جا سکتا ہے؟ کون سا پڑوسی ملک ہے کہ جس کی طرف افغان حکومت جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے یا اشارے کر سکتی ہے، یا باقاعدہ طور پر صاف الفاظ میں کہہ سکتی ہے کہ جی فلاں ملک کا جو فضائی جو اڈے ہیں یہ استعمال کیے جا رہے ہیں ڈرون طیاروں کی پروازوں کے لیے۔ اب یہ جو خبر آئی ہے کہ جی نمروز میں اور قندھار میں امریکی ڈرون طیاروں کی پروازیں دیکھی گئی ہیں، یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ یہ طیارے کہاں سے اڑتے ہیں؟ ان کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے؟ یہ کون سے ہوائی اڈے استعمال کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے بہت ساری خبریں آنی ہیں، آنے والے چند دن اس حوالے سے بہت اہم ہیں۔ افغان حکومت نے انتہائی سنجیدہ الزام لگایا ہے۔ افغان جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کا یہ کہنا ہے کہ قندھار اور نمروز کی فضائی حدود جو ہے یعنی پورے افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے تنقید بھی کی ہے۔ اس سے پہلے بھی چند سال پہلے بھی اس طرح کی اطلاعات تھیں کہ ڈرون طیارے وہاں پر پرواز کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی جب افغان حکومت نئی قائم ہوئی تھی طالبان کی تو بہت ساری تنقید جو ہے وہ سامنے آئی تھی۔ اب طلوع نیوز کو ایک انٹرویو دیا ہے امارت اسلامی کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ملکی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور وہ اس مسئلے پر بارہا احتجاج بھی کر چکے ہیں، اور امریکہ کو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ طیارے بلا شبہ امریکہ کے ہیں، بعض ہمسایہ ممالک کی فضائی حدود سے اڑان بھرتے ہیں،
اور یہ فضائی حدود کراس کرتے ہوئے افغانستان آتے ہیں۔ اس معاملے میں سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور جارحیت کو روکنا چاہیے۔ کسی ملک کا نام نہیں لیا مجاہد نے، یہ نہیں بتایا کہ جی کہاں سے یہ طیارے اڑتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ پڑوسی ممالک کو امریکی ڈرونز کو افغان فضائی حدود کی خلاف ورزی کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ صورتحال جب ہم نیمروز اور قندھار کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آج اگر یہ بیان سامنے آیا ہے، یہ دعویٰ سامنے آیا ہے، تو یہ دعوے بڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ڈرون طیاروں کی پروازیں بڑھ بھی سکتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں ایسی اطلاعات بھی آ سکتی ہیں کہ امریکی ڈرون طیاروں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ ان کے اہداف کیا ہیں، یہ جب وہ نشانہ بنائیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ کہاں سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، قندھار کی ایک خاص اہمیت ہے۔ قندھار ملا ہیبت اللہ اخندزادہ جو سپریم لیڈر ہیں امارات اسلامی افغانستان کے، یہ قندھار میں رہتے ہیں۔ عملی طور پر قندھار کو افغانستان کا دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ دنیا تو کابل کو جانتی ہے کہ کابل افغانستان کا دارالحکومت ہے۔ بہت سارے وفود جب دنیا بھر کے جاتے ہیں تو افغانستان میں جب جاتے ہیں تو وہ کابل میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی اہم عہدیدار جب جاتا ہے تو وہ کابل میں ملاقات کرتا ہے، منسٹر سے، کیبنٹ ممبر سے، مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے، لیکن احکامات سارے کابل کو بھی موصول ہوتے ہیں قندھار سے۔ اب قندھار کے اوپر امریکی ڈرون طیاروں کی پروازیں کیا اشارہ دیتی ہیں، کس جانب اشارہ دیتی ہیں؟ یہ افغان حکومت کو، افغان طالبان کو زیر دباؤ لانے کی کوشش ہے امریکہ کی طرف سے، اور کیا یہ ثابت ہے کہ یہ امریکی ہی ڈرون طیارے ہیں، یہ کسی اور ملک کے طیارے نہیں ہیں جس طرح افغان حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس پر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، امریکہ کا کوئی رد عمل اس حوالے سے نہیں آیا، کسی اور پڑوسی ملک کی طرف سے بھی اس معاملے کے حوالے سے کوئی رد عمل ابھی تک نہیں آیا۔ تو آنے والے دنوں میں لگ یہ رہا ہے کہ بہت سارا تناؤ اس خطے میں پھر پیدا ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ، چین، پاکستان، افغانستان، ایران، پھر تاجکستان والا معاملہ، روس والا معاملہ، تو اس خطے میں ایک ایسی صورتحال ہمیں لگ رہی ہے کہ دو ہاتھی جو ہیں، دنیا کے دو بڑے ہاتھی، وہ آپس میں ٹکرانے والے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان دو ہاتھیوں کو ٹکرانے سے روک سکیں، لیکن ہماری جو سرزمین ہے وہ ان دو ہاتھیوں کا میدان جنگ نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، اور ہمیں اپنے کان بھی کھلے رکھنے ہیں، اپنے دماغ بھی کھلے رکھنے ہیں۔ جس طریقے سے عالمی سازشیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے دنیا کے دو ہاتھی آپس میں ٹکراتے ہیں، تو اس میں ہمیں پھر چونٹی نہیں بننا، ہمیں پھر رگڑا نہیں ملنا چاہیے، اور جو بھی سازش ہو تو اس حوالے سے ہمارے حکام کو بھی، پاک افغان حکام کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ تمام تر سازشیں جو ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ڈاٹس بنتے ہیں اور پھر ڈاٹس آپ ملاتے ہیں۔ ہمارے آرمی چیف گئے امریکہ، اور وہاں سے اب اطلاع یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہلے کی نسبت ایک بار پھر بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خط لکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں پہلی دفعہ کسی امریکی صدر نے، یعنی امریکی جو موجودہ صدر ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ کسی پاکستانی حکمران کو خط لکھا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے، اور یہ انتہائی اہمیت کی چیز ہے۔ جس طریقے سے ہم افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور افغانستان میں چائنا کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ دیکھتے ہیں، تو پھر امریکہ کو شاید اب لگتا ہے کہ اس نے اندھا دھند یہاں سے انخلا کر کے غلطی کی ہے۔ وہ افغانستان کو اس طرح اکیلے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور اس کو منہ بھی نہیں موڑنا چاہیے تھا پاکستان سے، یہ امریکہ کا خیال ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی ایسے موقع کی تلاش ہے کہ امریکہ اس کی ضرورت محسوس کرے۔ پاکستان یہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا کہ اپنا سارا وزن امریکی جولی میں ڈال دے، یہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا کہ اپنا سارا وزن چین کی جولی میں ڈال دے، تو اس کو درمیان والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن اس درمیان والے راستے میں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، جو ہمارا اسلامی برادر ہمسایہ ملک ہے افغانستان، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ نہیں ہونے چاہیے، اور پاکستان اور افغانستان کی قیادت کو اس حوالے سے بہت سنجیدہ کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں
کہ پھر پاکستان اور افغانستان کے عوام متاثر ہوتے ہیں. مشاہد صاحب، ہم افغانستان کو ہینڈل کیسے کریں؟ آپ کو پتا ہے پچھلے 3 سالوں میں ہماری 3 پالیسیاں رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے جب امریکہ وہاں تھا تو ہم افغان طالبان کو کہتے تھے جی گڈ طالبان، ہم ان کو ظاہر پروٹیکٹ بھی کرتے تھے، ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے تھے. پھر دن آتا ہے جی 15 اگست 2021 کا، ہم نے کہا جی اب تو TTP سے مذاکرات ہونے چاہیے، یہاں سے ہماری عسکری قیادت کے لوگ بھی گئے، لیڈرز بھی گئے، بات چیت بھی ہوئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم اسی زوم میں رہتے ہیں بھائی کہ ہمیں تو افغان طالبان نے بڑی یقین دہانیاں کرائی تھی، ہماری سرزمین تو کسی کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہیں ہوگی، لیکن ہو رہا ہے سب کچھ. تو افغانستان کا مسئلہ بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے سر. بالکل صحیح آپ نے فرمایا، ہماری افغان پالیسی جو بھی آپ کہتے ہیں سو کالڈ پالیسی وہ فیل ہو چکی ہے. ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے. آپ نے ٹھیک کہا کہ جو پہلے گڈ طالبان تھے، بیڈ طالبان تھے، اب سارے اکٹھے کر دیے ہم نے، اور ہم نے کسی سے بات نہیں ہو رہی، بمبنگ ہو رہی ہے. ایک تو ہائی لیول پولیٹیکل کمیونیکیشن ریزیوم کریں. ڈنڈے کا علاج نہیں ہے، فوجی علاج نہیں ہے اس مسئلے کا، کیونکہ فوجی علاج افغانستان کے لوگ جو ہیں ان کو غریب ہیں ضرور ہے، لیکن they are very proud about their heritage. ان کو ایک کام ضرور کرنا آتا ہے، لڑائی کرنی آتی ہے، لڑنا جانتے ہیں. 40 سال سے وہ لڑتے رہے ہیں، چاہے سوویت یونین کے خلاف اور امریکنز کے خلاف، اور ان کو بیٹل فیلڈ میں آپ نہیں ہرا سکتے. تو میرا اپروچ ہوگی ڈپلومیٹک اپروچ. 6 ممالک جو ہیں ان کے ہمسائے، پاکستان، ایران، چائنا، تاجکستان، ترکمنستان، ازبیکستان، ان کو شامل کریں، پلس روس اور امریکہ، ان سے بات کریں. وہ سب کے وہی شکایتیں ہیں، سب کے وہی خدشات ہیں جو پاکستان کے ہیں کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، ان کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہے. چائنا کے ساتھ افغان طالبان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ہم وایا چائنا بھی تو روٹ یوز کر سکتے ہیں سر. بالکل، چائنا سے میں یہ دوسری بات کہنے والا تھا کہ چائنا، اللہ کی شان دیکھیں گے، ایک زمانہ تھا کہ چین ہمیں کہتا تھا کہ ہمیں افغانستان کے طالبان سے بات کراؤ، ہماری ان سے قربت کراؤ. اب ہم کابل جانا پڑے گا ہمیں وایا بیجنگ، کیونکہ چائنا نے ان کو تسلیم بھی کر لیا ہے ڈی فیکٹو. ان کے سفیر کے کریڈینشل آپ کو پتہ ہے پچھلے مہینے صدر شی جن پنگ نے خود ریسیو کیے، اس میں پاکستان سفیر بھی تھا، نیا شامل تھا. اور پھر چین کا کافی سرمایہ کاری بھی ہوگی ہے $500 بلین. اور ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ افغان طالبان کی حکومت نے جو پہلی فورن انویسٹمنٹ کی ہے $35 ملین کی، وہ ایران کے چاہ بہار بندرگاہ میں کی ہے. تو ایران افغانستان تعلقات، چین افغانستان تعلقات بہت قریب ہو گئے ہیں، اور یہ سارے ہمارے ہمسائے ہیں. تو میرے خیال میں اور ایک اور چیز ہے کہ ہم اگر ان سے کوئی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے دہشت گردی کا، تو پہلا کام ہم کرتے ہیں کہ ہم بارڈر بند کر دیتے ہیں، ترخم بند کر دیتے ہیں، ہم تجارت بند کر دیتے ہیں، ہم آنا جانا بند کرتے ہیں. اور بارڈر میں کیا ہوا پچھلے ہفتے آپ نے دیکھ ہی